جی مولانا صاحب بسم اللہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. کہیں خدا خدا کر کے ہمیں بھی وقت مل گیا جی، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. آج کا اجلاس یقیناً اہمیت کا حامل اجلاس ہے. 27ویں ترمیم میں کہا گیا کہ کچھ غلطیاں رہ گئی تھیں اور اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ سینٹ میں ایک پریکٹس کی گئی ہے. میرے خیال میں یہ جو ترمیم ہے یہ 27ویں پوری کی پوری ترمیم ہی غلط ہے. اس میں بہتری والی کوئی چیز نہیں ہے. میں گزارش کروں کہ 26ویں ترمیم جب لائی گئی اور اس میں جتنے انہوں نے رکھے تھے اس وقت سیاسی جماعتوں سے اس پر بحث ہوئی، ہمارے تحریک انصاف کے ساتھیوں کی بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، میٹنگز ہوئی، گورنمنٹ کے لوگ بھی آئے، ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، پیپلز پارٹی والے بھی آئے، نون والے بھی آئے، اور تمام تر سیاسی پارٹیوں کے گفتگو کے بعد اس میں سے ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہا کہ اس میں جو زہر تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر 27ویں ترمیم لا کر اسی زہر کو پھر انجیکٹ کیا گیا ہے آئین میں. میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اس آئین کے ساتھ زیادتی ہے. یہ وہ آئین ہے جس کو متفق کا آئین کہا گیا ہے. لیکن آج آپ قوم کو اس پر کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ یہ آئین پھر سے ایک دفعہ متنازع ہو جائے اور یہ متفقہ آئین نہ رہے؟ آج جتنے کلازز، جتنے آئین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کی اصل روح اس سے نکالی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ زیادتی. کیوں ان لوگوں کو آپ اس دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں کہ، اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے جرنیل حضرات نے یہ کہا کہ اب یہ تکلف کیا گیا ہے کہ یہ ان کو دیا جا رہا ہے، تو تاحیات کی سہولت کے الفاظ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو قیامت کے بعد بھی لگاتے تھے کہ قیامت کے بعد بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، قیامت کے بعد روز محشر بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، وہاں بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا. تو آپ کے قلم میں کوئی پابندی تو نہیں تھی؟ کیوں اس طرح متنازع بنا رہے ہیں آئین کو؟ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آئین کے خلاف بات کریں؟ ہم آئین کے ساتھ ہیں، لیکن اس آئین کے ساتھ ہیں جو متفق آئین تھا. ہم اس آئین کے ساتھ ہیں جو جرنیلوں کا بنایا ہوا آئین نہیں ہے، جو سیاسی جماعتوں کا بنایا ہوا آئین ہے. آج جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ جرنیلوں کی طرف سے ہو رہی ہیں ان کو سہولتیں دینے کے لیے. اب مارشاء اللہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اب ان لوگوں کو سروں پر بٹھا دیا گیا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں. مولانا صاحب میرے خیال میں یہ آپ کے یہ الفاظ کے جرنیلوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ غیر مناسب ہے. پارلیمنٹ کی طرف سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھی ہماری جرنیلوں نے ربڑ کی مہر بنا دیا ہے. اس کے لیے کسی اور کو ایٹریبیوٹ کرنا مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں ایسے الفاظ ہاؤس میں سے نہیں آنے چاہیے. آپ جیسے سیاسی سینئر آدمی کی طرف سے میرے خیال میں ان الفاظ کو ایکسپونج کیا اگر آپ کہتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں چیئرمین صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس آئین کے روح سے اب ہمیں جرنیلوں کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں جرنیلوں کی بات ماننی ہوگی، یہ اگر آپ کہیں یہ آنکھیں بند کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ تو پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا ہے.
ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح پاس کرایا گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے کن کن لوگوں کو منع کیا گیا کہ آپ نے اجلاس میں نہیں آنا، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح تم نے پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک طرف کر کے یہاں پر اس آئین کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جرنیلوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم نہیں بولیں گے جرنیلوں کے خلاف، لیکن خدا کا واسطہ ہے جرنیلوں سے کہے ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ ہم نے اپریشیٹ کیا تھا جب وہ انڈیا سے لڑے، لیکن اگر وہ افغانستان سے لڑیں گے تو یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح آپ کا رخ انڈیا سے پھیر کر افغانستان کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوتوں کی خواہش ہے کہ یہاں کے لوگوں کو افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف۔ کیا ہم نے افغانستان کے مسلمانوں کو اس ملک میں آباد کاری کے لیے اجازت دی تھی یا کسی جرنیل نے دی تھی؟ اس وقت بھی بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر یہاں پر افغانستان کے لوگوں کو جگہ دی گئی۔ یہاں افغانستان، اگر اس وقت بھی قانون کو فالو کیا جاتا، بین الاقوامی رولز کو فالو کیا جاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارے جو مہاجر بھائی افغانستان سے پاکستان ان کو کیمپوں تک محدود رکھا جاتا۔ اس وقت تو آپ نے کیمپوں تک محدود نہیں رکھا، اس جرنل کو ایوارڈ دیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور وہ ہمارے بازاروں اور گلیوں میں آ کر رہنے لگے۔ اور یہاں پر جب مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، یہاں ان کی نسلیں آباد ہو گئیں، 40 سال وہ یہاں رہے، آپ اس کو لات مار کر باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان دراندازی کرے پاکستان میں، ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ یہاں پر اتنی اجازت دی جائے، لیکن کیا اپنے مسلمان بھائیوں سے، اگر ہم انڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں ہم اس جذبے سے لڑتے ہیں کہ ہم ہندو کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر آپ افغانستان کے ساتھ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں 100 مرتبہ سوچنا ہوگا۔ جناب والا، اس آئین کے ساتھ چلنے کے لیے ہم نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو یکجا کیا۔ اس آئین کے تحفظ کے لیے ہم نے پاکستان کے تحفظ کے لیے اس دھرتی پر موجود تمام علماء کرام کو جمع کیا اور اس آئین کا ہم نے ساتھ دیا۔ کیا اس آئین کا ساتھ دینے کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ آج ہمارے ممبران محفوظ نہیں ہیں، آج ہمارے ممبران کو اٹھایا جاتا ہے، آج ہمارے ممبران کو منع کیا جاتا ہے؟ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر جرنیلوں کا پریشر ہے۔ اس پارلیمنٹ کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے، اس آئین کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پارلیمنٹ کی تبدیلی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہمارے جرنیلوں کی تبدیلی ہے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کیا جائے کہ کل کچھ لوگ اٹھیں اور اس آئین کو ماننے سے انکار کر دیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنے